سرگودا میں سگے بیٹے نے اپنی ماں کو غیرت کے نام پر مار دیا۔ اب یہ حسن نامی نوجوان ہے جس کو اپنے ہی ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جس طرح کہ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں سب سے زیادہ کانڈ بھرنے میں آگے ہوتے ہیں۔ اب اس لڑکے کے ساتھ بھی سیم یہی تھا کہ جو اس کے آس پاس کے لوگ تھے اس کے کان بھرتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ تمہاری ماں کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، تمہاری ماں جو ہے وہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ اب یہ جو لڑکا ہے حسن، جوان لڑکا تھا، لوگوں کی باتوں میں آ گیا، یہ چیزیں سن کر برداشت نہیں کر پایا، کسی بھی چیز کی تصدیق نہیں کی، کسی بھی چیز کی انویسٹیگیشن نہیں کی، بس پلاننگ بنا لی کہ لوگ میری ماں کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں، یقیناً میری جو ماں ہے اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے جس کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پلاننگ کر لیتے اپنی ماں کو مارنے کی، نہ تو کسی چیز کی اس نے ابھی تک تصدیق کی نہ کچھ اور۔ پلان جب کر لیا تو اس کو کامیاب بھی بنانا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں کو بے ہوش کرتا ہے، بے ہوش کرنے والی دوائی جو ہے اس کا استعمال کرتا ہے، ماں کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ ماں کو بے ہوش کرنے کے بعد یہ جو بدبخت بیٹا ہے اپنی ماں کو کرنٹ لگاتا ہے اور کرنٹ لگا کر اپنی ماں کی جان لے لیتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی ماں کی جان لے چکا ہوں تو اب اس کو کہیں پہ ٹھکانے بھی لگانا ہے۔ سوچتا ہے کہ اپنے گناہ کو کس طرح سے چھپایا جائے، گناہ تو کر بیٹھا ہوں، اب پولیس کی گرفت سے کس طرح سے بچ سکتا ہوں۔ اپنے ڈیرے میں ایک گڑھا کھودتا ہے اور وہاں پر اپنی ماں کو دفن کر دیتا ہے۔ نہ کوئی جنازہ ہوتا ہے، نہ کوئی غسل ہوتا ہے، نہ ہی کفن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے اپنی ماں کو مارتا ہے اسی طرح سے اس گڑھے میں دفن کر دیتا ہے۔ اب کیونکہ گناہ کیا تھا اور گناہ نے زیادہ دیر چھپنا نہیں تھا، کچھ عرصہ گزرتا ہے، پولیس تک بات پہنچتی ہے، جب لوگ انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس کی ماں غائب ہے یا اس نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے، پولیس اس معاملے میں پڑتی ہے۔ پولیس جب اپنی تفتیش کرتی ہے تو سب سے پہلے اس حسن کو ہی اپنی حراست میں لیتی ہے۔ اس کو پکڑنے کے بعد پولیس جب اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے تو پوچھتی ہے اس سے کہ کیا معاملہ ہے، جس میں یہ فوری طور پر اپنا تمام جو گناہ پولیس کے سامنے قبول کر لیتے اور پولیس کو کہتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پر اپنی ماں کو مارا ہے کیونکہ میری ماں صحیح عورت نہیں تھی اور ایسا کہنا تھا میرے ارد گرد کے میرے علاقے کے لوگوں کا۔ پولیس پوچھتی ہے کہ ماں کو تو تم نے مار دیا، اب ماں تمہاری کدھر ہے، کیا کیا تم نے اپنی ماں کے ساتھ؟ بتاتا ہے کہ اس طرح سے ماں کو بے ہوش کیا، کرنٹ لگایا، اس کے بعد جب یقین ہو گیا کہ میری ماں مر گئی ہے تو میں نے اس کو گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا۔ پولیس اس کو لے کر جاتی ہے اسی مقام پر جہاں پر اس نے اپنی ماں کو گڑھا کھود کے دفنایا ہوتا ہے۔ جب وہاں پر دیکھا جاتا ہے تو واقعی میں ماں اس کی اسی گڑھے میں موجود ہوتی ہے۔ وہاں سے جو ماں ہے اس کی باڈی کو نکالا جاتا ہے، اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب یہ جو حسن ہے یہ اس ٹائم پولیس کی حراست میں ہے۔ مزید اب یہ کیا کہ انکشاف کرتا ہے کہ اس کو اپنی ماں کے اوپر کیا شک تھا، کس نے اس کو اس کی ماں کے بارے میں اتنا زیادہ بھڑکا دیا۔ اب یہ تو تھا ایک کہانی کا رخ کہ جس کو ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک بیٹے نے اپنی سگی ماں کی جس طرح سے جان لی۔ اب اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ سارا معاملہ صرف ایک شک کی بنیاد پر ہوا ہے۔ فرض کریں اگر اس کی ماں کے کوئی ایسے تعلقات تھے بھی، فرض کریں کہ لوگوں کی باتوں میں کسی حد تک صداقت تھی بھی، تو اس جو اس کا بیٹا ہے اس نے اپنی سگی ماں کو مارا ہے۔ اس کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے؟ ماں کے بارے میں اگر دیکھا جائے جو وہ ہستی ہے جس کے سامنے آپ اونچی نہیں بول سکتے، جو ایک محبت ہے، جو آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہو، گھر سے واپس آتے ہو، آپ کے واپس آنے تک وہ آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، اس ہستی کو جس نے تمہیں پال پوس کر اس قابل کیا کہ تمہیں غیرت کے مطلب کا تمہیں غیرت کا پتہ چلے کہ غیرت ہوتی کیا ہے، اسی ماں کو تم نے غیرت کے نام پر مار دیا۔ اب اس بندے کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری ماں کے کس کے ساتھ تعلقات تھے، بس مجھے جس طرح سے کہا گیا میں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ اس کا اگر دوسرا رخ اس کہانی کا دیکھا جائے تو اس حسن نامی لڑکے کو یا کسی کو بھی، کوئی بھی کسی کا شوہر ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ غیرت کے نام پر اس طریقے سے کسی کو مار دے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے تمام تر فیصلے خود سے کرنے ہیں، اپنی عدالت خود سے لگانی ہے، خود ہی جج بننا ہے اور خود ہی مدعی بننا ہے، تو قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر عدالتوں کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جب ہر کسی نے اپنا فیصلہ خود ہی کرنا ہے۔ اب اس حسن کا کیا انجام ہوتا ہے جس نے اپنی دنیا تو خراب کر لی ہے، آخرت بھی برباد کر لی ہے، وہ دیکھنا باقی ہے۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔